اچھا جی، ہم ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ ہم یہ بات کر رہے تھے. اصل بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس میں یس اور نو بولنے میں پرابلم ہماری کمیونیکیشن کا ہے، کیونکہ ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہی اتنا زیادہ ہے آپس میں، یا ہم ایموشنل لیول پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ جو کرنے والی بات ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور مسئلے مسائل ہمارے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کمیونیکیشن جو اپنی ہے اس کو امپروو کرنا ہے، اور وہ کمیونیکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی فیلنگ سے بھی کنیکٹ ہو سکیں اور صحیح ڈیسیجنس اپنے گھر میں لے سکیں. کبھی کبھی ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسپاؤز ہیں وہ جو ان کا ڈیو شیئر ہے نا وہ نہیں مختلف معاملات میں اپنا ڈال رہے ہوتے جہاں ان کو ڈالنا چاہیے. اس کی وجہ سے یہ بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ سارے ڈیسیجنس کا لوڈ مجھ پہ ہوتا ہے. جب ہمیں یہ زیادہ لگنا شروع ہو جائے کہ سارے ڈیسیجنس مجھے کرنے پڑ رہے ہیں تو وہ ایک برڈن بنتا ہے، اور جب وہ برڈن بنتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بانڈ اسٹرانگ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپس کی ریزنٹمنٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپس کی ناراضگیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ کہ جب ایسی سچویشن وائف فیل کر رہی ہو تو ہسبینڈس کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کیا فیصلہ کروں، سارے فیصلے تو بیوی کر رہی ہے، اور ان اے وے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اس بات سے. اور آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جب بیویاں کمپلین بھی کرتی ہیں کہ میں ہی سب کچھ دیکھ رہی ہوں، تو وہ کہتے ہیں تو مجھے پتہ ہے آخری فیصلہ تم نہیں کرنا ہے، تم نے میری بات یا تو سننی نہیں ہے یا تم نے میرے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرنا، تو اسی لیے میں انٹرفیئر نہیں کر رہا. اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر وہی بات ہے کہ اور کمپلیکیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے اس کمیونیکیشن کو اس طرح کا بنانا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کتنے پرسنٹیج ڈیسیجن میرے ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹیج ڈیسیجن میرے اسپاؤس کے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی یہ بیلنس کی ضرورت نہیں ہے کہ جی 50-50 ہونا چاہیے. کسی کی کوئی ایکسپرٹیز بھی ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی اسٹرینتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی سے بھی زیادہ ایسی ہو سکتی ہے. اگر کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک اسپاؤس ہے جو کہ فیصلے کر رہا ہے، اور اگر وہ درست فیصلے کر رہا ہے تو دوسرا اس کو ایک لبرٹی بھی دے سکتا ہے، وہ اپنے اوپر سے لوڈ ہٹا سکتا ہے. تو ڈیسیجن میکنگ میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کس ایریے میں کس کی پرسیپشن اسٹرانگ ہے، اس کو ایشو نہیں بنانا ہوتا. جیسے کون کون سے ہسبینڈ وائف کے درمیان ڈیسیجن میکنگ ایریاز ہوتے ہیں؟ گھر کی ذمہ داریاں، کوئی ویکیشنز لینی ہے کہ کہاں جانا آنا ہے، کچھ لوگ اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں. ایون جنرل کمیونیکیشن، آپس میں فیملی ممبر سے بات چیت، کوئی ایک اسپاؤس بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے اس میں اور وہ اچھی طرح بات کر سکتا ہے. پرسنل انڈیپینڈنس، کس کو کتنی اسپیس چاہیے ہوتی ہے، کوئی ایک شخص زیادہ اچھی باؤنڈری سیٹ کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. فرض کریں آپ کے اندر کیپیسٹی ہے کہ آپ بہت اچھی باؤنڈری سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے اسپاؤس پہ ریلائی کرتے ہیں. ایک خاتون مجھ سے بات کر رہی تھیں اور وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ میرے ہسبینڈ مجھے ایکسٹریم کولڈ وہ بیہیویئر دیتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ والا کولڈ بیہیویئر یہ بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے. بہت سے لوگ اب میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہسبینڈ جو ہے نا وہ 2 ہفتے 4 ہفتے مہینوں بات نہیں کرتے، اور پھر مجھے ہی بہت زیادہ معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، اور جب میں معافیاں مانگتی ہوں تو اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو اب ایسی سچویشن میں ان کو میں نے یہ کہا کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر دفعہ معافیاں مانگیں. یہ ایک ایموشنل ابیوز کی شکل ہوتی ہے کہ انسان آپ کو کولڈ شولڈر دے رہا ہے اور وہ آپ کو اتنی بری طرح سے متاثر کر رہا ہے کہ آپ پاگل ہونے والے ہیں. وہ جو ایک فومو کا کانسیپٹ ہے نا، فیئر آف مسنگ آؤٹ، آپ کو لگتا ہے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. مطلب آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ 10 لوگوں میں بیٹھے ہیں، وہ 10 لوگوں سے ہنس رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، مجھ سے بات نہیں کر رہے. اتنی بری فیلنگ اس کے ساتھ جنریٹ ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے مجھے پوچھا کہ میں کیا کروں. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ دیکھیں آپ اس ٹائم پہ ویکیشن لے لیا کریں. آپ اپنے آپ کو ایک تو بتایا کریں کہ کیونکہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے اور یہ ان کا ریپیٹڈ پیٹرن آ رہا ہے اور میں ہر دفعہ جھکتی ہوں اور میں کبھی بھی اپنی طرف سے اپیرنٹلی کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں کر رہی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ سے باقی کوئی بڑی غلطی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ہر ایک کو میں ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، وہاں پہ آپ نے جھک جانا ہے، وہاں پہ آپ کے اندر وہ ایگو نہیں آنی چاہیے. وہاں پہ معافی مانگ لیں، وہاں پہ توبہ استغفار کر لیں، وہاں پہ اپنے رویے کو بدل لیں، اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. لیکن جہاں آپ کو کلیئرٹی سے پتہ ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ بیہیویئر دوسرے اسپاؤس کا بار بار آنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر آپ کیا کریں، وہاں پہ آپ ویکیشن لے لیں. اور اس کے علاوہ آپ نہ کٹ آف ہوں، آپ اس طرح بات کریں جیسے آپ کو وہ بیہیویئر نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی پھر وائفز کیا کرتی ہیں، بچوں کے تھرو میسج دینا شروع کر دیتی ہیں. جب بابا سے جا کے کہو گاڑی کی چابی دے دیں، جب بابا سے پوچھو ناشتہ کیا کریں گے. آپ اس طرح جا کر بات کریں جیسے آپ کو ان کا وہ بیہیویئر نظر ہی نہیں آ رہا.
اور جب وہ آپ کے ساتھ اس چیز کو کوئی ٹیکل کرنے کے لیے آگے سے اور روڈنس شو کرتے ہیں یا کہتے ہیں تمہیں پرواہ ہی نہیں، تو آپ یہ نہ وہ پنڈورا باکس نہ کھولیں کہ میں تو پرواہ کرتی ہوں یا آپ نے مجھے یہ بیہیویئر دیا اور آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں. آپ کے مجھے تو آپ کی بہت پرواہ ہے، اور اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سا مسئلہ ہے تو میں اس کو ضرور حل کروں گی. اور اکثر اوقات وائفس مجھے یہ بھی کہتی ہیں کہ ہسبینڈ کہتے ہیں تم سے بات کرنے کا فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ ان کی اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بیوی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر مسئلہ ہوگا تو وہ بتائیں گے کہ مثلا تم اونچی آواز میں بولی، یا یہ کہ تم نے یہ جملہ بولا جس نے مجھے ہرٹ کیا، یا تم نے میرے رشتے داروں کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کیا جس نے مجھے ہرٹ کیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں آ رہا سامنے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی اس باؤنڈری کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے. پھر فائنینشیل مینجمنٹ کئی دفعہ ہسبینڈ بہت اچھی کرتے ہیں تو کئی بیویاں ٹوٹلی ہسبینڈ کے حوالے کر دیتی. کئی جگہوں پہ ہسبینڈ نہیں صحیح طرح سے منی کو اسپینڈ کر رہے ہوتے تو بیویاں اپنے ہولڈ میں کوئی چیز لے سکتی ہیں. پھر انٹریکشن ود ان لاز ہے، اور آپ کی اپنی ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہ والی ایک مین چیک لسٹ ہے جس میں آپ اپنے لیے بیٹھ کے اسپاؤس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسپاؤس نہیں آپ کے ساتھ اس طرح کی باتوں کے ڈیسیجن پہ جاتے تو آپ اپنے آپ سے سوچ سکتے ہیں کہ ہر چیز کو بیٹل نہیں بنانا ہوتا. یعنی آپ ایک سویپنگ طریقے سے نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ کیونکہ میرے اسپاؤس کو کچھ نہیں آتا اور فلاں ایریا اس کا ویک ہے تو اب میں ہر چیز کا ہولڈ لے لوں. کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسرا ایریا جو ہے وہ ہمارا ویک ہو، اور ہم نے اگر ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا تو ہم اپنے آپ کو اور خاندان کو زیادہ نقصان پہنچا دیں. اگر آپ لوگوں کا آپس کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونا تو ان سارے ایریاز کو جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہمیں کرنی ہوتی ہے لکھ کے آپ لوگ اپنی اپنی ریٹنگ کر سکتے ہیں کہ یہ میرا اسٹرانگ ایریا ہے کہ نہیں. مطلب آپ یا تو آن دا اسکیل آف 0 to 10 ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی اچھا ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، ویئر ڈو یو اسٹینڈ. اپنا اپنا سب بتائیں، اپنے اپنے جو پوائنٹس ہیں وہ لکھ لیں. اپنے اپنے سے یو مین کہ ہم دونوں بیٹھ کے آپ کریں یا کہ ہم اپنا بس کرتے جائیں؟ اگر ہمارا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے تو ہم دونوں بیٹھیں اور یہ والے پوائنٹرز لکھیں جو میں نے بتائیں چیک لسٹ کے، اور اپنے آپ کو ریٹ کریں دوسرے کو بتائے بغیر 0 سے 10 کے اسکیل پہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. پھر ہم آپس میں کمپیئر کر لیں. جب کمپیئر کریں تو اس میں جس کی وہ اسٹرینتھ نظر آتی ہے تو پھر ہم ان کو کہیں کہ اچھا اس ایریا میں آپ نے زیادہ کام کرنا ہے، یہ آپ کا اسٹرانگ ایریا ہے، مجھے بھی ہیلپ چاہیے ہوگی تو میں آپ سے لوں گی، اور جو ایریا آپ کا اسٹرانگ ہے وہ آپ اس کو لیڈ کریں وہاں پہ، اور جو ایریا میرا اسٹرانگ ہے اس میں میں لیڈ کروں گی. تو اس سے نا وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان بیلنس آ جاتا ہے. یہ پڑھتے ہوئے نا مجھے بہت خیال آ رہا تھا کہ دیکھیں ایک ہے سسٹم میں ہائرارکی جو ہمارا دین دیتا ہے، دیٹ از کہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے اور مرد نے مین فیصلے کرنے ہیں گھر کے، اس نے لیڈ کرنا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایریا اس کی اسٹرینتھ ہو. اس کے بعد ایک اور جو پرنسپل ہمیں دے دیا گیا لباس والا، دونوں کو برابر کا لباس ایک دوسرے کے لیے بنا دیا گیا. یہ وہ بات یہاں پہ فٹ ان ہوتی ہے کہ ہائرارکی تو شوہر کی ہے، اس کو ہم کلیئرٹی سے انڈرسٹینڈ کریں. لیکن اب جب آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کا اس گھر کو آپ نے چلانا ہے، اس فیملی کو چلانا ہے، تو اس میں اب آپ ہائرارکی کے بعد آ جائیں کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے جو ہم اس سسٹم میں ڈال رہے ہیں، اور ہماری ویکنیس کیا ہے جس سے ہم دوسرے سے ہیلپ لے رہے ہیں. ایک سمپل سا طریقہ ہے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات میں میاں پہ ڈال دینا، ڈمپ کر دینا، یا یہ کہ بیوی کہے کہ میں کسی وہ موومنٹ کا حصہ بن کے تو میں لبریٹ ہو کے سارے فیصلے کروں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عورت ڈیسائیڈ تو عورت ہی کر رہی ہوتی ہے، لیکن امپریشن یہ دیتی ہے کہ میاں کی طرف سے ہی بات آئی ہے، تو امپلیمنٹ کرنا سے آسان ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ بیک اینڈ پہ منسٹری ایسی اسٹرانگ رن کر رہے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی ہر بات کو اسٹرانگلی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور ہسبینڈ کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. جب آپ کا ایک ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ خود ہی جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتے میری بیوی کرنا چاہ رہی ہے اور آپ اسے پرمیشن نہیں دے رہے. تو اچھی سمجھ رکھنے والا وہ ایسے کرے گا نا، اگر اس کو اچھی سوچ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں، اگر آپ اپنے اینڈ پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں نا، یہ جو اس طرح سے فرض کریں نا، اب اس کا ہم دوسرا اسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اسپاؤس کے ساتھ آپ کی ایسی کوئی ویو لینتھ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی آپ بھی کاغذ پکڑیں میں بھی کاغذ پکڑوں، آپ بھی یہ چیک لسٹ دیکھیں میں بھی دیکھوں. زیادہ تر یہ ایسے کیسز ہوں گے، تو اس میں آپ خود بیٹھ کے تھوڑا سا ویژولائز کر لیں. لیکن آپ کے پاس پھر بینچ مارک سٹینڈرڈ ٹھیک ہونے چاہیے. مثلاً یہ کہ جی فائنینسز کی بیسک مینجمنٹ آپ گوگل کر کے پڑھ لیں کہ ایک گھر کی کیا ہوتی ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے.
اس میں میں زیادہ فٹ ہو رہی ہوں یا ہسبینڈ فٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ جب ہمارے اختلافات ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ میں تو بڑی چیز ہوں اور میرا جو اسپاؤز ہے وہ بالکل پکا نکما. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمیں کسی سٹینڈرڈ کے ساتھ اس کو میچ کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت نا دل میں تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے کہ مطلب مجھے ان کی ایکنالجمنٹ کرنی پڑ رہی ہے, جبکہ میں تو ان کو اس معاملے میں نہیں پسند کر رہی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آئیڈیل سچویشن آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب دوسرا مجھے کرنے دے گا. سپوز کہ فائنینسز میں یوزلی ہے بیویاں نہیں اسٹرانگ ہوتی, لیکن سپوز اگر کوئی وائف اسٹرانگ ہے تو ضروری نہیں ہے نا کہ اسپاؤز آپ کو وڈ لیٹ ہر میک دی ڈیسیژنز. بالکل. ایون وہ نہیں اچھا لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی یا ہر چیز میں, صرف فائنینسز میں نہیں. یہ تو ہم تب کہہ رہے ہیں کہ وہ لیٹ کر رہا ہے اس کو کرنے. آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے, یہ کنٹرولنگ ہسبینڈ کی آپ بات کر رہی ہیں نا. آپ کا ہسبینڈ کنٹرولنگ ہے اور وہ نہیں آپ کو کرنے دیتا, وہ تو سوچ بھی آپ کے لیے ایک مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ بھی ہے آپ کر سکتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں ہماری مینٹل کلیئرٹی ہونا ضروری ہے. کہ آپ بے شک نہ کر سک رہے ہوں لیکن آپ اپنے تھاٹ پروسیس میں شیکی نہ ہو. یہ پہلا سٹیپ ہے, کیونکہ جب کوئی بھی اسپاؤز کنٹرولنگ ہوتا ہے تو وہ آپ کو سب سے زیادہ پہلے شک میں ڈالتا ہے کہ یو آر ناٹ گڈ انف, یو آر انکمپیٹنٹ. جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو انکمپیٹنٹ سمجھ لیا تو جو آپ کی اسٹرینتھ بھی ہے نا وہ آپ کی ویکنیس بننا شروع ہو جاتی ہے. تو جو آپ نے بیسک فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں نا, ایون کھانے پینے کے, ٹیبل یہاں رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, دروازہ بند کرنا ہے کہ نہیں بند کرنا, آپ اس میں بھی پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسے جو آپ کی اپنی ڈومین کے بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ اس میں بھی شیکی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کا وہ جو ایک وشیس سائیکل ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اب آپ کو کہاں پہلے بڑے ڈیسیجنز پہ کنٹرول کرتے ہیں اور باتیں سناتے ہیں, اور کہاں وہ اب نٹی گریٹی چھوٹی باتوں پر بھی آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں. تو ایسے موقع پہ بھی ہم نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اندر سے مینٹل کلیئرٹی ہو. مجھے اگر کوئی کچھ کہہ بھی رہا ہے نا, آئی نیڈ ٹو بی کلیئر اباؤٹ مائی سیلف. جیسے بہت سی خواتین جو قرآن پڑھتی ہیں ان کو اس سینیریو سے گزرنا پڑتا ہے کہ ان کو بات بات پہ جب کوئی بات سنانی ہوتی ہے تو دین کا کوئی ایموشنل بلیک میل دے دیا جاتا ہے. تم تو قرآن پڑھنے والی ہو, تم نے مرنا نہیں ہے, تم نے یہ نہیں کرنا, ہاں تمہیں بہت ثواب ہوگا. بالکل. تو اب آپ کو وہاں پہ اپنے لیے مینٹل کلیئرٹی رکھنی ہے نا. اگر آپ نے اپنے لیے مینٹل کلیئرٹی نہیں رکھی تو پھر کیا ہوگا, آپ اپنی سفرنگ بڑھائیں گے. جب آپ کو کوئی اس طرح کا گلٹ دیتا ہے نا کہ آپ اللہ کو آنسریبل ہوں گے, آپ کوئی غلط فیصلہ ایسا کر رہے ہیں, پیسے زیادہ سپینڈ کر رہے ہیں, یا کوئی کسی رشتے کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے, یا آپ کچھ بھی اور ایسا کام کریں, آپ کے بھی دل میں خیال آتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں نفس کے اپنے چنگل میں ہوں اور میرا اسپاؤز مجھے صحیح بات بتا رہا ہو, تو پھر اس کو کسی یارڈ سٹک پہ, کسی سٹینڈرڈ پہ میچ کرنا چاہیے نا. تو جب آپ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا, ان میں آپ اندر کلیئرٹی لے آتے ہیں. بے شک آپ کا اسپاؤز آپ کو اتنا کنٹرول کر رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دے رہا, لیکن آپ اندر سے ہر وقت کلیئر ہیں. آپ اپنے آپ کو دوبارہ اس بیس پہ لے کر آتے ہیں کہ آئی ایم رائٹ, اگر میں یہ سوچ رہی ہوں. آپ خود نہیں شیکی ہوتے. تو کیا ہوتا ہے, انسیٹ طریقے سے آپ کی ہیلدی باؤنڈری بنتی جاتی ہے. بے شک آپ باہر سے کچھ نہ کہہ پا رہے ہیں, آپ کی پرسنالٹی میں اسٹیبلٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, اور ایک وقت اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتے ہیں کہ اب آپ اس کے مطابق اپنے فیصلے کر لیں. کمل, یہ کلیئرٹی آف مائنڈ کا یہ مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی اگر کہہ رہے ہیں تو ہم ایموشنلی سٹیبل ہیں, ہم ان کی باتوں کو اپنے دل پہ نہیں لے رہے. مثلا انہوں نے آپ کو کہا کہ سارا دن تم باہر پھرتی رہتی ہو, باقیوں کے بچوں کو پڑھاتی ہو اور اپنے بچوں پہ تم توجہ نہیں دے رہی. تو آپ نے ایک دم سے سوچا کہ اچھا, آپ چیک لسٹ پہ آتے ہیں, میرے بچے کی عمر کتنی ہے, اور اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ پرنسپل فرام سائیکالوجی اینڈ دین مجھے ان بچوں کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھتی ہیں کہ میں کیا وہ کر رہی ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے میں کر رہی ہوں, اور تو اللہ کی توفیق سے بچے نے کچھ کام کرنا ہے نا, اور بچے ہر ایج میں کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں, دیکھو پرفیکٹ تو نہیں ہو جائیں گے نا ہمارے لیے. اور پھر جب آپ ان کو کمپیئر کرتی ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کے بچوں سے, ایوریج بچہ کیسے بیہیویئر دیتا ہے, کیا میرا بچہ اس ایوریج کے مطابق ٹھیک چل رہا ہے, تو آپ خاموش رہتی ہیں. آپ اپنے آپ کو بتاتی ہیں آئی ایم ڈوئنگ اے گڈ جاب. اور اگر ان کو نہیں نظر آ رہا تو یہ ان کا پیراڈائم ہے. اور اگر فرض کریں انہوں نے آپ کو کرٹیسائز کیا اور آپ کو لگا کہ ہاں واقعی نا میں یہ کام نہیں ٹھیک کر رہی, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں.
آپ اس میں بھی اپنے اوپر ایسا گلٹ نہیں طاری کرتے, اندر سے کنفیوژن کو ٹھیک کر دینا ہے آپ نے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ جب آپ کو کوئی بڑے چیلنجز بھی آتے ہیں تو آپ اندر سے کلیئر ہوتے ہیں اور آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. جب میں جیسے لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں فار کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ, تو ان کو پھر یہی چاہیے ہوتا ہے, کلیئرٹی آف تھاٹ. ڈیسیجن انہوں نے خود لینے اپنے, ان کو ڈیسیجن میکنگ پھر بہت ان کی آسان ہو جاتی ہے, وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا یہاں مجھے یہ کرنا چاہیے. اچھا, اب اس میں جو ڈینجر سگنلز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کمیونیکیشن میں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ فنگر پوائنٹ نہیں کرنا. اس کی غلطی, تمہاری غلطی. اکثر اوقات یعنی کہ جو میرٹل پرابلمز ہوتی ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں, ہم ایکسپرٹ بن جاتے ہیں اینالائزنگ آور اسپاؤس. ہم سے پوچھیں تو صحیح, ہمیں اپنا آپ نہیں نظر آ رہا ہوتا, ہم ان کے اندر اتنے ایب, اتنے نقص نکال سکتے ہیں, چلتے ہوئے کیا کیا, بیٹھتے ہوئے کیا کیا, یہ جملہ ایسے بولا, اپنی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہمیں, کیونکہ ہم فنگر پوائنٹ اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھے گراؤنڈ ورک کر لیتے ہیں, جس گراؤنڈ ورک سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بیہیویئر کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں جو کہ ہمارے ریلیشن شپ کو ٹھیک کرے. وہ کام ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم نے وہ گڑبڑیں بہت ساری کر دی. ڈاکٹر کون, ہم عادتاً ہر چیز جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کا الزام ہسبینڈ کو بالکل دیتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم خود آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر کسی تیسرے بندے کی بھی غلطی ہے نا, ہم ان کو کہہ کے اپنے سے لوڈ اتار کے بیٹھ جاتے ہیں, نہیں آپ کی وجہ سے ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. فنگر پوائنٹ ہم بہت زیادہ بالکل اسپاؤزز میں یہ ہوتا ہے کہ فنگر پوائنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. جب بچے صحیح طرح بیہیویئر نہیں دے رہے تمہاری وجہ سے, تمہاری غلطی, اب یہی نا اسپاؤزز دونوں میں اسی طرح سے مسئلہ ہو جاتا ہے. دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں, جس پہ میں ابھی بات بھی کر چکی ہوں, کہ اپنی آئیڈینٹی کو بالکل ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا چاہیے. آئی ایم این انڈیویجول, میری اپنی نیڈس بھی ہیں, میری اپنی پرسنالٹی بھی ہے, اور مجھے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور اگر کوئی میری ویکنیس ہے تو اس کو بھی میں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایسی ایکسیپٹنس نہیں ہونی چاہیے کہ میں تو بس ایسی ہوں, میں کیا کروں. نہیں, میں ٹھیک کروں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کیپیسٹی رکھی ہے کہ میں اس چیز کو پالش کروں. اتنی کیپیسٹی ہم سب میں ہوتی ہے کہ ہم اس کو بیس لائن پہ لے آئیں, بے شک ہم بہت ایکسیل نہ کریں. اور اس کے لیے بہت سمپل فارمولا ہے, جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ رکھی ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر سکتی ہوں. کئی دفعہ آپ کلیئر ہیں کہ یہ میری ٹیریٹری ہے, مجھے یہ کام کرنا چاہیے, لیکن آپ کا اسپاؤس اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو فریڈم نہیں دیتا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب کوئی آپ کی ٹیریٹری میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے پھر بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ ہولڈ کرنا ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسا غصے سے جا کر اپنی ڈومین کو اسٹیبلش کرانے کی کوشش نہیں کرنی, اس سے پھر بہت زیادہ خرابی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تھوڑی بہت چیزوں کو شیئر کرنا شروع کرتے ہیں. اگر لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اس ڈومین میں آ کر کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے لارجر مطلب وہ خرابی نہیں ہو رہی. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹی خرابی کو لینا فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب آپ رسپانسبلٹی دیتے ہیں وہ اتنا وہاں پہ کرائسس کریٹ کر دیتے ہیں اور اس کا ملبہ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. کمل, وہ جو ہسبینڈز ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, جو رسپانسبلٹی اٹھاتے بھی نہیں ہیں اور دوسرا کر بھی رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تم خام میں تم کیوں اتنا تھکی ہو. اس میں آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ انیبلنگ تو نہیں ہو رہی. انیبلنگ مین کہ آپ کسی کے بہاف پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ان کے اس غلط بیہیویئر کو پھر بڑھنے کا موقع بھی دے رہے ہیں. یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہوتا ہے. اور اگر ایسی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. نقصان ہوتا ہے, بڑا نقصان نہ ہو, چھوٹا نقصان ہو, لیکن ہونے دیں. مثلا اگر انہوں نے کہا کہ تم ایسی بھاگی دوڑی پھر رہی تھی بل جمع کرانے کے لیے, بچے کو کورس کا ایڈمیشن کرانے کے لیے, اور میں جاتا اور میں کروا دیتا آخری وقت پہ, بھی تم نے رولا ڈالا ہوا تھا. ان کو بتا دیں کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں شاید زیادہ وہ پریشان ہو جاتی ہوں, ایسے کرتی ہوں, تو میں نے کہا میں آپ کو یہ دے دوں, یہ بل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے, تو ماشاءاللہ آپ ذمہ داری لیتے ہیں. اب کیا ہے, انہوں نے نہیں کروایا, آپ آرام سے بیٹھی رہیں, بجلی کٹتی ہے, کٹنے دیں. بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا, کوئی ایک کورس مس ہو جاتا ہے, آپ نے آرام سے بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے معصوم بنے رہنا. اس پہ بھی وہ آپ کو باتیں اگر سناتے ہیں, تم مجھے یاد دلا دیتی, تم بتا دیتی, تو آپ کے اچھا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو بتا دوں گی. وہ دراصل آپ نے منع کیا تھا نا, تو میں نے آپ کو دے دیا تھا, تو میں تو اور کاموں میں لگ گئی. یہ نہیں کہ میں دیکھ رہی تھی بیٹھی ہوئی. دیکھیں ہم نقصان نہیں ہونے دیتے. کبھی کبھی نقصان ہونے سے ایک جھٹکا لگتا ہے, ریسکیو پہ آتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان کی کوئی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے یا کوئی ڈسٹینس مینٹین کرتا ہے یا باؤنڈری بناتا ہے, تو وہ دوسرے اسپاؤس کے لیے تھریٹ بن جاتی ہے.
تو ہم نے باؤنڈری سیٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ تھریٹ نہ بنے. کبھی کبھی آپ کے کوئی اسپاؤس کے لیے کوئی ویک ایریا ہوتا ہے کسی کا, اور آپ کی وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور جب وہ آپ اس کو چمکا کے سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں یا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی وہ ویکنیس ہوتی ہے نا, تو جب بھی آپ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو سپریس کرتے ہیں, کیونکہ وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. وہ کیونکہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے کہ یہ میری ویکنیس ہے, ان کی اپنی شیم آ جاتی ہے سامنے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے نا اس طرح کی اسیسمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے کہ بھی جیسے کہتے ہیں بڑے پیار والے طریقے سے, یعنی اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی اس ٹاپک کو. اب ہم نے جیسے یہاں تک کمپلیٹ کیا ہے, بڑے پیار سے ہم نے نا نو بولنا ہوتا ہے, پیار سے ہم نے یس کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. اس رشتے کے تقدس کو سمجھتے ہوئے, اس کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اس کی کلوزنس کو سمجھتے ہوئے ہم نے کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے ہسبینڈ اسپاؤس دونوں کی عزت کو بھی قائم رکھنا ہے سب کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے بھی, مطلب لائک جیسے ہم عورتیں ہیں اپنی فیملی کے سامنے بھی اپنے ہسبینڈ کی عزت کو قائم رکھنا ہے. بالکل سملرلی آدمیوں کو اپنی بیوی کی عزت کا خیال رہنا چاہیے. دل میں بھی, بالکل دل میں بھی نا ہم کسی انسان کو پکا ولن نہ بناتے ہیں جو ہم بناتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں, ہم ان کے مزاج کو سمجھیں, ہم اپنی فرسٹریشنز کو کم کریں, اور ہم بڑے طریقے سے لے کے چلیں, جو کہ مشکل کام ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ریپیٹڈلی اپنے آپ کو ریمائنڈر دینے سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. میں ابھی جو اسٹرینتھ اور ویکنیسز کی آپ نے بات کی نا, مجھے بہت وہ کلک کیا. آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ میں واقعی چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں بھی ہوتی ہیں, ہم نا اس کو بیٹھ کے چینلائز نہیں کرتے کبھی. اور اگر آپ یہ دیکھیں اگر چینلائز کر دیا جائے اس سے کتنا فائدہ ہوگا. بہت. لیکن بعض اوقات ہسبینڈ نا سائن دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تھریٹ فیل کر رہا ہوں, ہم لوگ نہیں فیل کر رہے ہوتے.